نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے قرآن کی شکایت۔ قرآن کہتا ہے تم خیر امت ہو، یعنی کہ بہترین امت ہو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم وہ بہترین لوگ ہو، بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، جو اچھائیوں کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ قرآن پکارتا ہے میرے پاس آؤ، مجھ سے پوچھو، مجھے پڑھو، مجھے سمجھو، میرے کہے ہوئے ایک ایک لفظ پر عمل کرو، مجھے لے کر آگے بڑھو اور اس دنیا میں ایسے چھا جاؤ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ چھائے ہوئے تھے یا چھا گئے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ میں کسی بشر کا کلام نہیں ہوں، اللہ کا کلام ہوں، اللہ کے آخری نبی رحمت للعالمین پر نازل کیا گیا ہوں۔ میں تمہارے رب کا کلام ہوں، جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں بیان کی قوت دی۔ اس رب نے تمہیں سننے کی طاقت دی، دیکھنے کی قوت دی، سمجھنے کی صلاحیتیں دی اور بولنے کا ہنر سکھایا۔ اس نے کہا حق کو سنو، حق کو دیکھو اور حق کو سمجھو اور حق کا اعلان کرو۔ قرآن پوچھتا ہے پھر تم اپنی ان بے مثال صلاحیتوں کو کہاں کھپا رہے تھے، کہاں کھپا رہے ہو؟ سنتے تو ہو مگر غیروں کی، دیکھتے تو ہو مگر پرائی نگاہوں سے، سمجھنا چاہتے ہو سب کچھ سوائے میرے، اور بولتے ہو اور خوب بولتے ہو مگر جو خود چاہتے ہو وہ تو بولتے ہی نہیں جو خدا چاہتا ہے۔ قرآن شکوہ کرتا ہے تمہیں ہر کتاب پڑھنے کا شوق ہے، گانے بجانے کا، میوزک کا شوق ہے، ہر چیز کا شوق ہے، ہر چیز تمہارے دل کو بھاتی ہے، انٹرنیٹ پر گھنٹوں آنکھیں گڑائے بیٹھے رہتے ہو، موبائل تمہاری مصروفیتوں کا نقطۂ آغاز بھی ہے اور انجام بھی، نہ جانے کتنے قیمتی لمحات گنواتے رہتے ہو۔ ضمیر کو اطمینان دلانے کے لیے علماء کی کچھ تقریریں بھی سن لیتے ہو۔ قرآن کبھی کبھی پڑھتے بھی ہو تو ایسے پڑھتے ہو جیسے کوئی بوجھ اتار رہے ہو۔ میرے ساتھ ہی ایسا ظلم کیوں کرتے ہو؟ کیا تمہیں اس دن کا ڈر نہیں جب ساری مصروفیتیں ترک کر کے تمہیں قبر کے اندھیروں میں جانا ہوگا؟ قبر کے اندھیروں میں تمہیں جانا ہوگا، ماں باپ ہو یا بیوی ہو یا شوہر ہو یا اولاد یا پھر کوئی دوست یا رشتہ دار، کوئی بھی ہو، کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا۔ اگر کوئی ساتھ دے گا تو وہ میں ہوں گا، مجھے یہاں ٹھکراؤ گے تو میں وہاں کیوں کر ساتھ دوں گا؟ یعنی میں نہیں دینے والا ساتھ۔ قرآن کہتا ہے کہ میں وہاں ساتھ نہیں دوں گا اور کوئی بھی ساتھ نہیں دے گا۔ اگر مجھے یہاں تم ٹھکراؤ گے تو میں وہاں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا۔ تم بغیر سمجھے بوجھے 2 روپے کا اخبار تک نہیں پڑھتے ہو، آخر مجھے ہی کیوں بے سمجھے پڑھنا چاہتے ہو؟ تم بہانے بناتے ہو، کہتے ہو کہ تمہاری زبان انگریزی ہے، سمجھ میں نہیں، تمہاری زبان عربی ہے، انگریزی نہیں عربی ہے جو سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ تو بس بے تکی بات ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ تم انگریزی سیکھ لیتے ہو، جو بھی چاہتے ہو سیکھ لیتے ہو اور انگریزوں کے غلام ہوئے ہو۔ انگریزی سیکھ گئے تو بڑا فخر جتاتے ہو، غرض جو زبان تمہارے دل کو بھا جائے اسے سیکھ لیتے ہو۔ دنیا کے ہر علم کو گھول کر پی جانا چاہتے ہو۔ ایک میں ہی ہوں جس کے لیے تمہارے ذہن کے کسی کونے میں ایک سوال تک نہیں۔ میں بس ایک کتاب ہوں، طاق پر رکھا ہوا ہوں، اس لیے کہ باعث ثواب ہوں۔
صحابہ مجھے لے کر، میرے پیغام کو لے کر پوری دنیا میں پھیل گئے تھے، انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے آزادی دلائی۔ آج تم کتنے ذلیل و خوار ہو رہے ہو، دہشت گردی کے جھوٹے الزاموں میں تم مارے جاتے ہو، جیلوں میں سڑائے جاتے ہو، ٹی وی اور اخباروں میں تماشا بنا کر دکھائے جاتے ہو، تمہارا سماج بدنام ہو گیا ہے، پوری دنیا تمہیں بوجھ سمجھنے لگی ہے، نہ تمہیں سود کے معاملات سے پرہیز ہے، نہ رشوت لینا چھوڑتے ہو، نہ جھوٹ سے تمہیں ڈر لگتا ہے، نہ تمہارے اندر آپس میں میل محبت ہے، تمہاری زندگی صرف 3 دائروں میں گھری ہوئی ہے، میں، میری بیوی اور میرے بچے، اور ان کے لیے اچھا کھانا اور عمدہ کپڑے اور عیش کے سامانوں سے بھرا ہوا مکان۔ قرآن کہتا ہے، جو مجھے تھام لے میں اسے دنیا کی سرداری دے دوں۔ اب بھی وقت ہے، آنکھیں کھولو، میری اہمیت اور اپنی ذمہ داری کا احساس کرو، مجھے اپنی روح کی گہرائیوں میں اتار لو۔ قرآن کہتا ہے، دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن اچھی طرح سے پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔